السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے ناظرین، آج ہم شیر خدا حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کا معجزہ سنیں گے۔ آئیے باوضو ہو کر مولا کا معجزہ سنتے ہیں۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹے، ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی۔ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، لیکن اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لا کر دوں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ بیٹی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جنگل میں گیا تو دیکھا لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ لکڑہارا رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غشی میں دیکھا ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ سنگریزے ہیں۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا باپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیے، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے۔ لو بیٹا، ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف جوہرات چمک رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری قیمتی ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا،
کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا اور اس میں نہایت آرائش اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم اتنے امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ ماں خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے۔ یکا یک غل ہوا حمام خالی کر دیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور ملکہ اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لے آئیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لے آؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے چوری کر لی ہے۔ نوکرانی نے کہا، آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا، جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کرتے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، انہوں نے چوری تب نہیں کی تھی جب وہ غریب تھے، اب انہوں نے کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا کر پوچھا، میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرضی کا تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں، صلوات اور فرماتے ہیں، تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نذرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، صبح اٹھو گے تو اپنے بستر سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قیدی بھی ہو گیا ہے، اب بھی شیرینی کھاتا ہے، آج تو میری شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم آگے ہی بڑھا تھا
کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ بوڑھے آدمی نے شرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا، تم اتنے دکھی کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی ہے۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا، اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں اترا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے ہوئے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے، جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی بحق کے ائمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔